یا محمد ایسی تمام سامعین گرامی، حضار محترم، مہمانان گرامی، مشائخ، علماء کرام اور ہمارے محترم پیرزادگان مختلف جگہ سے آئے ہوئے گدی نشین حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک ربیع الاول اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے کہ جو وحدت امت کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ماہ مبارک میں اللہ کی ذات نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وہ رات جس رات کو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے وہ رات لیلۃ القدر ٹھہری، اور جس رات میں جن ایام میں وہ ہستی پیدا ہوئی جو مجسم قرآن ہے، جس کے سینے پہ قرآن کریم نازل ہوا، جو عین وجود قرآن ہے، جس کی ذات قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ اس اعتبار سے ماہ مبارک ربیع الاول میں ایک رات ایسی رات ہے کہ جو لیلۃ القدر کی مانند ہے۔ ہم آج خوش نصیب ہیں کہ اس نام کے ساتھ آج جمع ہوئے جس کے متعلق اقبال یہ ارشاد فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور جہان کو اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج ہماری وحدت یقیناً اس وجود کے ساتھ ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیزان گرامی، اگر ہم قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کی طرف نگاہ کریں تو خلاق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک امت کا ہونا ضروری ہے۔ خلاق کائنات کسی مقام پہ بھی کسی گروہ کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، کسی فرقے کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت کا ہونا ضروری ہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو امر بالمعروف کرے، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ امت ہے کہ جو کامیاب ہونے والی امت ہے۔ امت کی کامیابی کا راز ان چند امور میں ہے۔ ابتدا میں فرمایا یدعون الی الخیر، پھر فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اگر اس آیت کے سیاق و سباق کی طرف نگاہ کی جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے آیات وہ آیات ہیں جس میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ اختیار نہیں کرو، افتراق کی طرف نہیں جاؤ۔ یہ سیاق آئے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ہے۔ اگر اس سیاق کی روشنی میں مشائخ کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ خلاق کائنات نے جہاں پر ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو اس خیر کا مصداق حقیقت میں وحدت اسلامی ہے، اس لیے کہ اعتصام بحبل اللہ کو پہلے بیان فرمایا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا کو حکم پہلے دیا ہے، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ یعنی اللہ کی ذات جہاں پر یہ حکم دے رہی ہے کہ آپ کو اعتصام بحبل اللہ کرنا چاہیے، اور اعتصام بحبل اللہ سے متعلق حبل اللہ کو بھی پہلے بیان کیا ہے،
خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک امت کا ہونا ضروری ہے، اس خیر کا مصداق وحدت اسلامی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے والی آیات میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس سیاق کی روشنی میں خلاق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر وحدت کی طرف دعوت دے، جو یکجہتی کی طرف دعوت دے، جو اس امت کو ایک امت بنانے کے لیے جد و جہد کرے۔ بس مشائخ و علماء کا فریضہ یہ ہے، ہماری تنظیموں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے مکاتب میں، اپنی مساجد میں اس فریضہ الہی کو ادا کرنے کے لیے جد و جہد کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، یعنی جہاں پہ اگر کوئی بھی اختلاف اور تفرقے کی بات کرے اس کو منع کیا جائے، اسے روکا جائے، اور وحدت کے لیے زبان کھولی جائے، مساجد کے دروازے کھولے جائیں۔ خلاق کائنات تمام ان برادران کا کہ جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کو تشکیل دیا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ہماری اس قوم کو، پاکستان کی قوم کو سایہ رسول خدا میں زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے درمیان وحدت، یکجہتی اور محبت پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا محمد اے